بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں چلے جانے کے بعد اس دنیا میں لوٹ کر انسان کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پہ انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالاتوں کے جوابات ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں ہی بتا دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی انسان اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے ان سب کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر انسان اور ہر جاندار کا نام تحریر ہے۔ یعنی دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت آنے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پتے پہ اس مرنے والے شخص کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا سے مرنے والے کی موت کا پتا گر جاتا ہے تو اس وقت سے آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے 40 دن پہلے ہی فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے آمنے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے، ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت الملکوت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیاری دوستو، ملک الموت کی یہ بات سن کر مرنے والا شخص اپنا منہ ملک الموت سے پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور اس وقت ملک الموت مرنے والے شخص سے کہتا ہے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں کہ جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی اور تیرے رشتہ داروں کی روح قبض، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنے عزیز اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی
اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، کہ تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال اور اس کی ساری دولت سامنے آئے گی، اور اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے نافرمان، کہ تو نے ناحق اور غلط طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس مرنے والے بندے سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، میں تیری روزی پہ موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اور اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام پیش کرنے کے بعد مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری پانی پہ موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے پینے کے پانی کا ایک قطرہ تلاش کیا، لیکن مجھے تیرے پینے کے لیے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پہ موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک تیری سانس کو تلاش کی، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کہ میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام روئے زمین پر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس شخص کے پاس آتے اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر تو مرنے والا شخص اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔